آج سے ٹھیک 87 برس قبل یعنی 30 اور 31 مئی 1935 کی درمیانی شب گھروں کے اندر سونے والے کوئٹہ کے ان باسیوں کو سنبھلنے کی مہلت تک نہ مل سکی۔ ایک خوفناک گڑگڑاہٹ سنائی دی اور اس سے قبل کی نیند سے بڑبڑا کر اٹھنے والوں کو اپنے نیچے موجود زمین کی تھرتھرا اٹھنے کی وجہ سمجھ میں آتی۔ سب ملیا میٹ ہو چکا تھا۔ زمین نے رات 3:03 پر ہلنا شروع کیا اور 45 سیکنڈز کے انتہائی مختصر دورانیے میں کوئٹہ شہر اور سول لائنز کی لگ بھگ تمام عمارتیں زمین بوس ہو چکی تھیں۔ 7.7 شدت کا زلزلہ پورے شہر کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ زلزلے کے بعد ابتدائی چند دنوں میں شہر کی بچی کھچی انتظامیہ اور فوج نے عمارتوں اور گھروں سے لاشیں سمیٹنے کا کام جاری رکھا، مگر 4 جون تک ملبے کے نیچے دبی لاشوں سے اٹھنے والا تعفن اتنا زیادہ ہو چکا تھا کہ میڈیکل افسران کے مشورے کے بعد تباہ شدہ شہر کو آئندہ 40 دن کے لیے مکمل طور پر سیل کر دیا گیا تاکہ گلی سڑی لاشوں کے باعث بیماریاں پھیلنے کا خدشہ کم سے کم کیا جا سکے۔ اس زلزلے میں ہلاک ہونے والوں کی ملبے کے نیچے تلاش اور لاشوں کو ٹھکانے لگانے کا کام اتنا مشکل تھا کہ ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ نے اس حوالے سے ایک مکمل باب لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ 1 جون 1935 کی صبح سے لاشوں کو اٹھانے کا کام شروع کیا گیا اور 3 جون تک لگ بھگ 5000 لاشیں اٹھائی گئیں، جنہیں لاریوں کے ذریعے شہر سے منتقل کیا گیا۔ مسلمان میتوں کی شہر کے جنوب میں واقع قبرستان میں تدفین ہوئی، جبکہ ہندو شہریوں کی میتوں کے کریا کرم کے لیے شہر کے مختلف حصوں میں عارضی شمشان گھاٹ بنائے گئے اور میتوں کو جلانے کے لیے تمام دستیاب ذرائع سے لکڑیوں کا ہنگامی بنیادوں پر بندوبست کیا گیا۔ 4 جون کو لاشوں سے اٹھنے والا تعفن اس حد تک ناقابل برداشت ہو چکا تھا کہ کوئٹہ شہر کو مکمل سیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور ملبے تک موجود مزید میتوں کی تلاش کے کام کو 20 جولائی تک روکنا پڑا۔ ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ مزید لکھتے ہیں کہ 4 جون سے پہلے تک سڑک کنارے یا ملبے کے اوپر موجود بیشتر لاشوں کو اٹھا کر ٹھکانے لگایا جا چکا تھا۔ ہلاکتوں کی اصل تعداد کے بارے میں اس وقت کچھ کہنا قبل از وقت تھا، مگر اندازہ ہے کہ اس زلزلے میں 25 سے 30 ہزار افراد ہلاک ہوئے۔ سن 2005 میں BBC میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق امریکی جیولوجیکل سروے نے اس زلزلے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد کا تعین 60,000 کے لگ بھگ کیا ہے۔ ماہر ارضیات اور بلوچستان یونیورسٹی کے سابق ڈین فیکلٹی آف ارتھ اینڈ انوائرمنٹل سائنسز پروفیسر ڈاکٹر دین محمد کاکڑ کی تحقیق کے مطابق ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 7.7 تھی اور زیر زمین گہرائی فقط 30 کلومیٹر تھی۔ اگرچہ فوجی چاونی تو زلزلے سے بچ گئی، لیکن رائل ایئر فورس کے حوالے سے صورتحال مختلف تھی۔ چاونی کے برعکس ایئر فورس کی تنصیبات شہر کے شمال مغرب میں تھی، جو کہ فالٹ لائن کے قریب ہونے کی وجہ سے بری طرح تباہ ہوئی۔ ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ کی رپورٹ کے مطابق کوئٹہ میں تعینات ایئر فورس اہلکاروں میں نصف ہلاک یا زخمی ہوئے تھے۔ اس رپورٹ میں ایئر فورس میں ہونے والی ہلاکتوں کی کوئی تعداد تو نہیں بتائی گئی، تاہم یہ ضرور لکھا گیا کہ بینکرز میں موجود 27 طیاروں میں سے صرف 3 قابل استعمال رہے تھے۔ فوجی چاونی سے نکلنے والے اہلکار جب اپنی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر چاونی سے متصل بروس روڈ موجودہ جناح روڈ کے کونے پر پہنچے تو گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی ہیڈ لائٹس وہ واحد ذریعہ تھی جن کی مدد سے انہوں نے شہر کی تباہی کا پہلا نظارہ دیکھا۔ ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ کے رپورٹ کے مطابق شہر کی پولیس اور سویلین انتظامیہ کا صفایا ہو گیا تھا۔ جن فوجی اہلکاروں کی شہر میں ریسکیو آپریشن میں ضرورت نہیں تھی، ان کو شہر میں گشت پر لگا دیا گیا تاکہ پولیس اور سویلین انتظامیہ کی عدم موجودگی میں شہر میں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ ایک لحاظ سے ایک عارضی پولیس فورس قائم کی گئی جس کی ذمہ داری ان شہریوں کی مدد کرنا تھی جو اس زلزلے میں زندہ بچ گئے تھے، مگر جنہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس مشکل وقت میں کیا کرے۔
زلزلے میں ہلاک ہونے والوں کی یادگاریں بھی تعمیر کی گئی، جن میں سے بعض اب بھی موجود ہیں۔ ہلاک ہونے والے مسیحیوں کی یاد میں ایک یادگار ہالی روڈ پر اب بھی موجود ہے، جس پر ہلاک ہونے والے افراد کے نام کندہ ہیں۔